سوال آپ کے سامنے اٹھائیں گے اور جواب دیں گے کہ فقہ کی ضرورت کیا ہے۔ جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے تو ہم فقہی ضرورت کو کیوں اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی الگ سے فقہ کے حوالے سے بات نہیں تھی، قرآن و حدیث موجود تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ اس کے مطابق عمل کرتے۔ ہمیں فقہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے جیسے مرور زمانہ کے ساتھ دور کے تقاضے بدلتے گئے، اب ہم پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہوں یا اللہ کا فرمان ہو، اس کی اصل مراد تک پہنچنے کے لیے ایسے پیرامیٹرز، ایسے اصول و قواعد کی ہمیں پہچان ہو جس سے ہم قرآن و سنت کی اصل مراد تک بھی پہنچیں اور اس کی رہنمائی سے قیامت تک کے مسائل کو حل بھی پیش کرتے رہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو پوچھا تم کیسے وہاں کے فیصلے کرو گے؟ کہا جی قرآن سے، کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر نہ ملے؟ کہا جی تو پھر سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ فرمایا اگر یہاں سے بھی نہ ملے؟ عرض کیا اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب قرآن و سنت کے بعد اجتہاد ہے، وہ کوشش ہے جو مجتہد کرتا ہے، جس سے قرآن و سنت کی اصل مراد ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد دور صحابہ میں ہی صحابہ کرام کی ڈیفرنٹ کیٹیگری بن گئی۔ کچھ وہ تھے جن کا حافظہ مضبوط تھا، وہ حفظ الحدیث میں اعلیٰ مقام پاتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے اجتہاد کا مرتبہ دیا، تو وہ مجتہدین صحابہ کہلائے، جنہوں نے دین اسلام کی تعبیرات کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی سے اس دور کے پیدا ہونے والے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا۔ دور تابعین میں ایک ایسی ہستی جنہوں نے صحابہ کرام اور اجلہ تابعین سے علم حاصل کیا، اس امت میں سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے شریعت کو چیپٹرائز کیا، ابواب بندی کی، قرآن و سنت کے ہی اصول سے قرآن و سنت کی تعبیرات کو واضح کرنے کے لیے امت کے سامنے مسائل کا حل پیش کیا۔ انہیں زبان حال سے نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں ایک مرتبہ مراقبے میں تھا اور مجھے اس مقام پر غنودگی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بزرگ کو گود میں ایسے اٹھا رکھا ہے جیسے کوئی بچے کو گود میں اٹھاتا ہے۔ آپ فرماتے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا یہ کون ہے جن کو اتنے پیار سے ہمارے آقا نے، ابھی میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہاری امت کے امام، یعنی میری امت کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امام۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہر لغزش سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا وہ ہر خطا سے بچ گیا۔ فقہ حنفی کو یہ ترجیح حاصل ہے، اس کے بعد فقہ مالکی، حنبلی اور شافعی، یہ تینوں فقہا نے فقہ کو مرتب کیا،
لیکن سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. ان تینوں کو بھی فیض ملا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے ملا. سبحان اللہ. اب آج کا یہ جو دور ہے، بعض افراد کہتے ہیں ہمیں براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کرنا چاہیے، ہمیں فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے ہمیں فقہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث کا اگر ہر بندہ اپنا معنی نکالے گا تو پھر اس طرح تو ہر بندے کی سمجھ جیسی ہے ویسے ہی اس نے قرآن کا معنی نکالا ہوا ہے. اور اگر سارے ایک معنی پر متفق ہو جائیں تو پھر اس میں اختلاف نہیں بلکہ اتحاد ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی جماعت پر ہے. اس لیے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو. فإنه من شذ شذ من النار، فی النار، فرمایا جو جدا ہوگا سواد اعظم سے وہ جہنم میں جائے گا. من شذ شذ فی النار، سواد اعظم سے مراد بڑی جماعت. اس وقت اکثریت فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنے والی ہے. ہمیں فقہ کی کیا ضرورت ہے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے؟ میں آپ کو اس کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. ایک آدمی براہ راست حدیث پڑھتا ہے، براہ راست، اور اس سے معنی نکالتا ہے. تو ایک حدیث ہے من قاء فلیتوضا، جس نے قے کی، وومٹ کی، وومٹنگ ہو گئی، فلیتوضا، وضو کرے. حدیث میں کیا ہے؟ جو قے کرے گا، الٹی کرے گا، وہ کیا کرے گی؟ بولے وضو کرے. فلیتوضا. دوسری حدیث ہے من کا فلم یتوضا، جو وومٹ کرے، قے کرے، وہ وضو نہ کرے. مجھے بتائیے آپ دونوں میں سے کس پہ عمل کریں؟ جو بندہ کہتا ہے فقہ کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، عمل کرو. آپ کہیں گے جی ہم پہلی حدیث پہ عمل کریں گے، لہذا جو وومٹ کرے گا، کیا کرے گا، وضو کرے. ہم کہیں گے آپ دوسری کے منکر ہو گئے. وہ کہتا ہے چلو ہم دوسری بھی عمل کریں گے، کیا کہ وضو نہیں کرنا. ہم نے کہا پہلے کے منکر ہو گئے. تو آپ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے. دونوں ہی سرکار کی حدیثیں ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. میں آپ کی مینٹیلٹی پہ آ گیا ہوں، بالکل آپ کی سطح پہ آ کے بات کر رہا ہوں. پہلے تو تھوڑے اصول بتائیں نا. اب اس کے لیے آپ 1400 سال کے بعد اس حدیث کی اصل مراد تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ کے پاس سورسز کیا ہیں؟ کتابیں، اور تو کچھ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سورسز کیا تھے؟ آپ نے تو صحابہ سے بھی ملاقات کی ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہوئی ہے. آپ نے اجلہ تابعین سے فیض حاصل کیا ہے، جن کو ایک واسطے سے سرکار کا فیض پہنچا ہے. وہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا ہے کہ قے کر کے وضو کرے، یہ کب کہا؟ اور دوسری حدیث جس میں قے کر کے وضو نہ کریں، کب کہا؟ یہ کب کا سوال وہ تو پوچھ سکتے تھے. آپ کسے پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو کسی صحابی سے ملاقات کی نہیں، آپ نے کسی تابعی سے ملاقات بھی نہیں کی. آپ تو آج بیٹھے ہیں اتنے 1444 کے بعد. امام اعظم ابو حنیفہ نے دونوں حدیث کے بارے میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد کہا ہم دونوں پہ ہی عمل کریں گے. ہم دونوں پہ عمل کریں گے. کیسے؟ اور میں جس نے منہ بھر کے قے کی اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرے گا، پہلی حدیث پہ عمل ہو گیا. اور جس نے منہ بھر کے قے نہیں کی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، دوسری حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. اور انہوں نے یہ معنی کہاں سے نکالا؟ انہوں نے پوچھا کہ سرکار نے پہلا جو فرمان ہے وضو کرے یہ کب کہا؟ کہا جب منہ بھر کے قے کرنے والے نے سوال کیا. اور دوسرا کب کہا؟ جب اس بندے نے سوال کیا جس نے منہ بھر کے قے نہیں کی. پتہ چلا ان دونوں کا معنی فقہ کا دامن تھامنے سے تو حل ہوتا ہے. جو فقہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ استدلال کرے گا وہ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھ آ گئی؟ پچھلے ہفتے کی غالباً بات ہے، مجھے فون آیا ایک بندے کا، جی ہم پاک پتن بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نکلنے لگے ہیں، تو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم ابھی ظہر اثر اکٹھی پڑھ لیں تاکہ راستے میں پھر بار بار نہ. تو اور اس نے کہا جی حدیث میں لکھا ہے.
وہ بھی حدیث پڑھ کے کہہ رہے ہیں، گمراہ ہو گیا، حدیث پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب توجہ رکھیے گا، حدیث پڑھ کے بھی لوگ گمراہ، لیکن وہ نے کہا کٹھی پڑھ لیں۔ اس کا امام اعظم ابو حنیفہ تک یہ مسئلہ پہنچا کہ کیا دونوں نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو صرف حج کے موقع پر ظہر کے وقت میں اثر پڑی جائے گی اور عشاء کے وقت میں مغرب، وہ صرف حاجیوں کے لیے اجازت ہے حج کے موقع۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عطا فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جمع کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی جی؟ دو، ایک حقیقی ایک صوری۔ فرمایا حج کے موقع پر تو حقیقتاً جمع کی جائے گی دونوں نمازیں، اسے کہتے ہیں جمع حقیقی۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع حقیقی، کٹھی نہ زور کے وقت میں سر۔ اور فرمایا جو حدیث میں ہے نا سرکار نے جمع کیا، وہ جمع حقیقی نہیں بلکہ صوری ہے۔ صوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک نماز اتنی تاخیر سے ادا کی کہ بالکل اگلی نماز کا وقت قریب آ گیا، تو لہذا دونوں نمازوں کو ایسے ادا کیا جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے 4:17 پر۔ ایک بندہ سفر میں ہے اور اس نے نماز تاخیر کر دی یہاں تک کہ 4 بج گئے۔ 4 بجے اس نے گاڑی کو روکا، وضو کیا، کرتے کرتے 4:05 ہو گئے، 8 ہو گئے، اس نے اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ قصر ہے، 2 فرض ہیں، سنتے پڑھ لیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 4:15 ہو گئے تھے۔ 4:15 پہ سلام پھیر کے اس نے دعا کی، دعا کرتے کرتے 4:18 ہو گئے۔ ٹائم عصر کا کتنے میں شروع ہو رہا تھا؟ 17 پہ۔ اس نے 18 منٹ پہ کھڑے ہو کے کہا عصر کی نیت کر کے اللہ اکبر۔ اب دونوں نمازیں اکٹھی تو پڑھی ہیں، لیکن ایک ظہر کے آخری وقت میں، ایک عصر کے شروع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کسی فقہ کو مانیں گے۔ یہ میں پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ بندہ آیا پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ یہ جمع صوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں کیا ہزاروں مسائل کا حل ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اصول امام صاحب کے ہیں، آپ نے قرآن کی آیت اور حدیث سے نکالا کہ یہ عام ہے تو اس کی کتنی اقسام ہے؟ عام مخصوص عنہ البعد ہے یا عام لم یخص عنہ البعد ہے؟ پھر عام ہے یا خاص ہے یا مشترک ہے یا معول ہے؟ مشترک کے اور احکام ہے، معول کے اور احکام ہے۔ یہ آپ نے ٹیکنیکل ٹرمز تیار کی فقہ کے لحاظ سے جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ظاہر ہے کہ نص ہے، مفسر ہے کہ مشکل ہے، مجمل ہے کہ متشابہ ہے، عبارت النص کے احکام کیا ہیں، اشارت النص کے احکام کیا ہیں، دلالت النص کے احکام کیا ہے، امر کسے کہتے ہیں، مامور کسے کہتے ہیں، مامور بھی کیا ہے، نہیں کیا ہے، منہی عنہ کیا ہے۔ یہ سارے ٹیکنیکلی ٹرمز کے ساتھ آپ نے فقہ کے اصول مرتب کیے، جس کو آج پڑھ کے ہم قیامت تک کے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نظر آپ نے اس امت میں پہلے فرمایا۔ آج کی اس گفتگو سے آپ کو معلوم ہوا کہ فقہ جو ہے اس کے ماننے سے ہی آپ کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے پوچھیں گے، ہم ابھی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ جی